اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کا ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے کریں گے۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے اولیاء کرام میں سے بہت بڑے ولی اللہ ہو گزرے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے آستانہ کے قریب ایک کسان کا کنواں تھا۔ ایک دن وہ کسان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا حضرت، میرے بیٹے کے جسم پر دانے اور پھنسیاں نکل آئی ہیں، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اس کو اپنے کنویں کے پانی سے نہلا دو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دیر سکوت کے بعد آپ نے پھر فرمایا، میں نے بارگاہ رب العزت میں دعا مانگی ہے کہ جس کسی کو یہ مرض لاحق ہو جائے وہ اس کنویں کے پانی سے نہائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے گی۔ کسان نے آپ کے فرمان کے مطابق اپنے بیٹے کو کنویں کے پانی سے نہلایا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک لوگ اپنے ان بچوں کو اس کنویں کے پانی سے غسل کراتے ہیں جن کو دانے پھنسیوں کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، اور اس غسل سے وہ صحت مند ہو جاتے ہیں اور شفا پاتے ہیں۔ آج کل اس کنویں کو بند کر کے ہینڈ پمپ لگا دیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شعبدہ باز نے جو جادوگر تھا، عمل کے ذریعہ ایک جن کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا، اور وہ اس جن کو حکم دے کر زمین کے نیچے چھپا کر جو چاہتا اس سے کہلوا لیتا تھا۔ اس زمانہ میں حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خوب شہرت تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور صاحب فضل و کمال ولی اللہ تھے۔ اس شعبدہ باز کی شہرت بھی اس طور پر سارے لاہور میں مشہور ہو گئی، اور یہ شخص بڑا صاحب کرامت ہے، قبر میں مردے کو زندہ کر کے اس سے کلام کرتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں اس سے منسوب تھیں۔ اس شعبدہ بازی کے ذریعے اس شخص نے لاہور کے بہت سے جاہل لوگوں کو اپنا مرید بھی بنا رکھا تھا۔ جس کسی کو اس بات کی خواہش ہوتی کہ وہ اپنے مردہ سے کچھ سننا چاہتا، وہ اس شعبدہ باز کے پاس آتا اور اس کو اپنے ساتھ اس کی قبر پر لے جا کر جن کی زبانی اسے باتیں کرتا، یہ سمجھتا کہ وہ جن نہیں بلکہ مردہ بول رہا ہے۔ اس شخص کی ہمت اس قدر بڑی کہ ایک دن وہ بڑے روب کے ساتھ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے فقیر، تو نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا رکھا ہے اور اپنی دکانداری خوب چمکا رکھی ہے۔ اگر تو مجھے بہت سا مال دے گا تو میں چپ رہوں گا، ورنہ تیری دکانداری ٹھنڈی کر دوں گا اور کوئی شخص تیرے پاس پھٹکے گا بھی نہیں۔ اس شخص نے اس قدر بدتمیزی کا مظاہرہ کیا کہ پاس بیٹھے ہوئے آپ کے عقیدت مندوں کو غصہ آ گیا، مگر حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سن کر تبسم فرمایا اور اپنے خادم شیخ فیض کو حکم دیا کہ اس کو 10 روپے دے کر چلتا کرے، کیونکہ کتے کا منہ لقمہ سے ہی بند ہو جاتا ہے۔ آپ کے حکم پر شیخ فیض نے اسے 10 روپے دینا چاہے، لیکن اس نے یہ روپے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ زیادہ رقم کے لالچ میں آیا تھا۔ حالانکہ یہ 10 روپے بھی بہت زیادہ تھے، مگر اس نے جب یہ دیکھا کہ آسانی سے اس قدر روپے مل رہے ہیں تو لینے سے صاف انکار کر دیا اور زبان درازی پر اتر آیا اور اتراتے ہوئے کہنے لگا، اگر تجھے فقیری کا دعویٰ ہے تو مجھے کوئی کرامت دکھا، پھر مجھ سے دیکھ اور میری مریدی اختیار کر، میں 100 سال تک دفن کیے ہوئے مردے سے گفتگو کر سکتا ہوں۔ یہ کرامت مجھ سے کئی مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر ترس کھاتے ہوئے 10 روپے دیے تھے، لیکن اب بات حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ اس بدبخت کا حد سے بڑا ہوا اصرار دیکھ کر اٹھے اور اپنے ساتھ لے کر قبرستان میانی صاحب تشریف لے گئے اور ایک قبر پر نشان لگا کر فرمایا کہ اگر اس قبر میں دفن کیا ہوا مردہ بول اٹھے اور اپنا حال بتائے تو پھر میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ شعبدہ باز نے یہ سنا تو فوراً تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر بولا، یاسین۔ قبر کے اندر سے آواز آئی، والقرآن الحکیم۔ اس کے ساتھ ہی اس شخص نے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ قبر والا مردہ زندہ ہو گیا ہے، اب اس سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، یہ تیری ہر بات کا جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سن کر
اپنے پائے مبارک زمین پر مارے اور فرمایا اس شخص نے جس کسی کو زمین میں داخل کیا ہے وہ فوراً باہر آ جائے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اسی وقت 14 برس کی عمر کا ایک لڑکا سامنے آ کر حاضر ہو گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا یا حضرت میں کویت کے جنوں میں سے ایک جن ہوں اور چند برسوں سے اس کی قید میں ہوں اور اس کے حکم سے زمین کے نیچے جاتا ہوں، پھر جو وہ کہتا ہے اس کے مطابق بات کرتا ہوں۔ جن کی یہ بات حضرت عبداللہ شاہ بلوچ نے سنی تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ جن کے آزاد ہوتے ہی اس شعبدہ باز کا عمل بھی باطل ہو گیا۔ جن نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمت اللہ علیہ اپنی زبان مبارک سے فرمانے لگے یاسین، تو پورے قبرستان سے آواز آئی والقرآن الحکیم۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا اب تم جس بھی صاحب قبر سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو جاؤ اور پوچھ لو۔ یہ سننا تھا، فوراً قدموں میں گر گیا۔ حاضرین نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ معافی کا خواستگار ہوا، کہنے لگا حضرت مجھے معاف فرما دیجیے، آئندہ کے لیے اس طرح کے کام کرنے سے توبہ اختیار کرتا ہوں اور آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ نہیں جانتا تھا کہ یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء اعظام کے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔